فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 70ویں یعنی 17 حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ نقی۔ ہم اس کتاب کے 23ویں فصل جو جہنم کے عنوان سے ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ فصل ابھی جاری ہے۔ آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر 280، جس میں اس فصل جہنم کا باب نمبر 621 شروع ہو رہا ہے۔ صفحہ نمبر ہے 280 جہنم کے عنوان سے، باب 621۔ اس باب کا عنوان ہے دوزخ کے عذاب میں تخفیف۔ حدیث نمبر 2923۔ بنی اسرائیل میں ایک مومن تھا جس کا ایک کافر ہمسایہ بھی تھا جو اس کے اچھے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتا تھا۔ جب وہ کافر مر گیا تو خدا نے جہنم میں اس کے لیے مٹی کا ایک گھر تیار کرایا جو اسے جہنم کی گرمی سے بچایا کرتا ہے، اور اس کو جہنم کے علاوہ کسی اور جگہ سے کھانا ملتا ہے۔ اس سے بتا دیا گیا ہے کہ تیرے لیے یہ تخفیف تیری ان خوبیوں کی وجہ سے ہے جو تو دنیا میں اپنے مومن ہمسائے کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ بہ جیم 8 صفحہ 298 سو قر بہ جیم 8 صفحہ 314 کا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو ثواب کے عنوان سے باب نمبر 474 کافر کو ثواب رسانی۔ باب نمبر 622 بدبخت ترین انسان ہی اس میں جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ البقرہ سے آیت نمبر 81۔ ہاں سچ تو یہ ہے کہ جس نے برائی حاصل کی اور اس کے گناہوں نے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا ہے وہی لوگ تو دوزخی ہیں۔ سورہ واللیل آیت 15 اور 16۔ اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا ہی بدبخت ہے جس نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ حدیث شریف نمبر 2924۔ خداوند عالم اپنے بندوں سے صرف اسے ہی سزا دے گا جو خدا کا نافرمان اور سرکش ہوگا اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکاری ہوگا۔ کنز خ 361 رسول اکرم۔ حدیث 2925۔ جو شخص اس حالت پر مر جائے گا کہ اس نے کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہ کیا اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کرنے میں جلدی کرتا ہوگا وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ کنز خ 318 رسول اکرم۔ حدیث 2926۔ خداوند تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف جو وحی فرمائی اس میں یہ بھی تھا، یہ جہنم جباروں، نافرمانوں، ظالموں اور تمام بد اخلاق اور مغرور اور متکبر افراد کا گھر ہے۔ بہ جیم 4 جیم 14 معذرت خواہ ہوں صفحہ 293 کا۔ حدیث 2927۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت اور جلال کی قسم کھا کر کہا ہے کہ وہ توحید کا اقرار کرنے والے کسی بھی شخص کو قطعاً سزا نہیں دے گا۔ تو
سواد 20 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2928 اللہ تبارک و تعالی نے موحدین یعنی توحید پرستوں کے جسموں کو جہنم کے لیے حرام کر دیا ہے۔ تو سواد 20 سواد 28 خے 28 عین امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2929 مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے بشیر بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالی موحد توحید پرست کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ تو سواد 29 خے 31 رسول اکرم۔ حدیث 2930 زرارہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا مومن جہنم میں جائے گا؟ امام نے فرمایا خدا کی قسم نہیں۔ جیم 2 صفحہ 358 امام موسی کاظم علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو بہ جیم 3 صفحہ 1 باب 1۔ باب نمبر 623 عنوان ہے جہنم میں کون جائے گا۔ حدیث ہے 2931 اللہ تعالی جہنم میں صرف کافروں، منکروں، گمراہوں اور مشرکوں کو ہی ہمیشہ کے لیے رکھے گا، اور مومنین میں سے جو شخص کبیرہ گناہوں سے بچے گا اس کے صغیرہ گناہوں کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ سو صفحہ 407 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 2932 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کے لیے نہ تو جہنم کے شعلے بجھیں گے اور نہ ہی ان کے جسموں کو موت آئے گی۔ 1 وہ شخص جس نے خدا کے ساتھ شرک کیا۔ 2 وہ شخص جس نے والدین کی نافرمانی کی۔ 3 وہ شخص جس نے حاکم کے پاس اپنے مومن بھائی کی چغلی کھائی جس کی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ وہ شخص جس نے گناہ کا ارتکاب تو خود کیا لیکن اسے خدا پر تھوپ دیا۔ مستد جیم 3 صفحہ 250 رسول اکرم۔ حدیث 2933 مولا علی علیہ السلام دعا میں فرماتے ہیں تو نے قسم کھا رکھی ہے کہ تو اس جہنم کو جنوں اور انسانوں میں تمام کافروں کے ساتھ بھر دے گا اور اس میں اپنے ساتھ دشمنی رکھنے والوں کو ہمیشہ کے لیے رکھے گا۔ اقبال الاعمال صفحہ 709۔ اگلا باب ہے باب نمبر 624 عنوان ہے ان لوگوں کے لیے کوئی ختم ہونے والی مدت مقرر نہیں۔ قرآن مجید سورہ الزخرف کی آیت نمبر 77 اور جہنمی پکاریں گے کہ اے مالک داروغہ جہنم کوئی ترکیب کرو، تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے۔ وہ جواب دے گا کہ تم کو اسی حالت میں رہنا ہے۔ سورہ فاتر آیت نمبر 36 اور جو لوگ کافر ہو بیٹھے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کو قضا ہی آئے گی کہ مر جائیں اور تکلیف سے نجات پائیں، اور نہ ان سے ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی۔ سورہ ابراہیم آیت 16 اور 17 اور اس کے پیچھے ہی پیچھے جہنم ہے اور اس میں اسے لہو بھرا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا زبردستی، اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا اور اسے حلق سے بآسانی نہ اتار سکے گا، اور وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، حالانکہ وہ مر نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے ہی پیچھے سخت عذاب ہوگا۔ سورہ طٰہٰ آیت 74 اس میں شک نہیں کہ جو شخص مجرم ہو کر اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کے لیے یقیناً جہنم ہے جس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی زندہ رہ سکے گا، سے سکتا رہے گا۔ حدیث شریف حدیث نمبر 2934 جہنم میں مقیم لوگ وہاں سے کہیں اور نہیں جا سکیں گے، نہ ہی اس کے اسیروں کو فدیے کے ذریعے آزاد کرایا جا سکے گا، نہ ہی اس کے زندانوں کے دروازوں کو توڑا جا سکے گا۔
اس گھر کے لیے کوئی وقت ہی مقرر نہیں کہ ختم ہو اور نہ ہی کوئی وقت مقرر ہے کہ پوری ہو۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2935، دوزخ کی آگ میں جھونکا جانے والا ہمیشہ کی بدبختی کا مالک ہوگا۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2936، دوزخ کی آگ میں پہنچنے والے ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2937، اگر دوزخیوں سے کہا جائے کہ تم دوزخ میں روئے زمین کی کنکریوں کی تعداد کے مطابق جہنم میں رہو گے تو وہ خوش ہو جائیں گے، اور اگر بہشتیوں سے کہا جائے کہ تم روئے زمین کی کنکریوں کی تعداد کے مطابق بہشت میں رہو گے تو وہ غمگین ہو جائیں گے، لیکن ان سب کے لیے ختم نہ ہونے والی ہمیشہ کی مدت مقرر کی جا چکی ہے۔ منسو جیم 1 صفحہ 41۔ اگلا باب ہے باب نمبر 625، اس کا عنوان ہے کچھ لوگوں کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ حدیث 2938، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جہنم سے نکال کر بہشت میں داخل کرے گا۔ کنز خ 39349 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2939، کچھ لوگ جہنم میں جلنے کے بعد نکال لیے جائیں گے اور جنت میں پہنچا دیے جائیں گے، اہل بہشت انہیں جہنمی کے نام سے موسوم کریں گے۔ کنز خ 39427 رسول اکرم۔ حدیث 2940، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جل کر کوئلہ بن جائیں گے، پھر ان تک شفاعت پہنچ جائے گی اور وہ اس سے باہر نکال لیے جائیں گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 361، امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 2941، جہنم سے اس شخص کو نکال لیا جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی ایمان ہوگا۔ کنز خ 284 رسول اکرم۔ باب نمبر 626، عنوان ہے جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا شخص۔ حدیث 2942، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ جہنم سے سب سے آخر میں کون نکلے گا اور جنت میں سب سے آخر میں کون جائے گا، اور جو شخص دوزخ سے جلدی سے نکلے گا اسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ اور بہشت میں داخل ہو جاؤ، پس وہ ادھر پہنچ جائے گا، لیکن اس کے دل میں خیال پیدا ہوگا کہ وہ تو بھر چکی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ آئے گا اور کہے گا پروردگار وہ تو بھر چکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم اندر چلے جاؤ، تمہارے لیے بہشت میں دنیا اور اس کے 10 گنا جگہ موجود ہے، اور یا فرمائے گا تمہارے لیے وہاں 10 دنیاؤں جتنی جگہ ہے۔ گویا کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص مقام و منزلت کے لحاظ سے تمام اہل بہشت سے پس درجے کی جگہ پر ہوگا۔ سہ 1 صفحہ 173 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو جنت کے عنوان سے باب نمبر 558، مقام و منزلت کے لحاظ سے اہل بہشت میں سے پس درجے کی جگہ کا انسان۔ کنز خ 507 اور 509۔ باب نمبر 627، عنوان ہے ہمیشہ رہنے کی وجہ۔ حدیث نمبر 2943، دوزخ میں دوزخی اس لیے ہمیشہ رہیں گے کہ دنیا میں ان کی نیت یہ تھی کہ اگر وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں تو ہمیشہ خدا کی نافرمانی کریں گے۔ اہل بہشت جنت میں اس لیے ہمیشہ رہیں گے کہ دنیا میں ان کی نیت تھی کہ اگر وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گے تو ہمیشہ ہی خدا کی اطاعت کریں گے، اسی لیے وہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ لوگ جنت میں رہیں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 84، اے رسول کہہ دو کہ ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر کارگزاری کرتا ہے،
یعنی اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ کا جیم 2 صفحہ 85 مستد جیم 1 صفحہ 6 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو نیت کے عنوان سے باب نمبر 3981 نیک نیت 2 اعمال میں سے ایک ہے۔ نیز بہ جیم 8 صفحہ 351 باب نمبر 27۔ باب نمبر 628 عنوان ہے کیا کچھ اور بھی ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ قاف کی آیت نمبر 30۔ اس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے تو بھر چکی، اور وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ حدیث شریف نمبر 2944۔ جنت اور دوزخ نے ایک دوسرے پر فخر کیا۔ جہنم نے کہا پروردگار مجھ میں جبار، متکبرین، بادشاہ اور دولت مند داخل ہوئے ہیں۔ جنت نے کہا پروردگار مجھ میں کمزور، فقیر اور مسکین لوگ داخل ہوئے ہیں۔ خداوند عالم جہنم سے فرمائے گا تو میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں اس میں مبتلا کر دوں، اور بہشت سے فرمائے گا تو میری رحمت ہے جو ہر چیز پر غالب ہے، اور تم میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ جہنم میں اس کے مستحق افراد ڈالے جائیں گے تو وہ کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ پھر اس میں اس کے اور مستحق لوگ ڈالے جائیں گے، پھر بھی کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ منسوخ جیم 6 صفحہ 107 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2945۔ اور جہنم کہے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ تو رب العالمین جو کچھ ڈالنا چاہے گا اس میں ڈال دے گا۔ وہ اس پر قابو پالے گی اور زور سے آواز نکالے گی اور کہے گی بس بس۔ منسوخ جیم 6 صفحہ 107 رسول اکرم۔ باب نمبر 629 عنوان ہے ہر انسان کے لیے آخرت میں 2 منزلیں ہیں۔ حدیث نمبر 2946۔ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کے لیے 2 منزلیں نہ ہوں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ کنز جیم 39404 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدیث نمبر 2947۔ ہر اہل بہشت اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھے گا جو اس کے لیے بنایا گیا تھا، تو وہ کہے گا اگر خدا مجھے ہدایت نہ کرتا تو یہی میرا ٹھکانہ تھا۔ اس پر وہ خدا کا شکر ادا کرے گا۔ اسی طرح ہر اہل دوزخ اپنا مقام بہشت میں دیکھے گا جو اس کے لیے تیار کیا گیا تھا، تو وہ کہے گا کاش خدا مجھے اس کی ہدایت کرتا، چنانچہ یہ چیز اس کی حسرت کا باعث بنے گی۔ کنز خ 39312 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2948۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو مخلوق بھی پیدا کی ہے اس کے لیے ایک منزل بہشت میں اور ایک منزل دوزخ میں بنائی ہے۔ وہ ان کی جگہوں کا ان کو وارث بنائے گا، اور یہی مطلب ہے خدا کے اس قول کا جو اس نے فرمایا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 11، 10 اور 11۔ یعنی یہی لوگ سچے وارث ہیں جو بہشت بری کا حصہ لیں گے۔ جیم 8 صفحہ 287 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2949۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول سورہ انعام کی آیت نمبر 31، یعنی وہ کہنے لگیں گے اے ہائے افسوس ہم نے تو بڑی کوتاہی کی، اس قول کے بارے میں فرمایا حسرت اور افسوس یہ ہے کہ جہنمی لوگ اپنی جنت کی منزلیں بہشت میں دیکھیں گے اور یہی ان کی حسرت ہوگی۔ منسوخ جیم 3 صفحہ 9 رسول اکرم۔ باب نمبر 630۔ جہنم کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قرآن مجید سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 54۔ اے رسول تم سے لوگ عذاب کے نازل ہونے کی جلدی کرتے ہیں
اور یہ یقینی بات ہے کہ دوزخ کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 49۔ آگاہ ہو کہ وہ خود بلا میں اوندھے منہ گر پڑے اور جہنم تو کافروں کو یقیناً گھیرے ہوئے ہی ہے۔ حدیث شریف نمبر 2950۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جنت اور دوزخ تم میں سے ہر ایک کے اس قدر نزدیک ہے جتنا تسمہ بھی جوتے کے نزدیک نہیں ہوتا۔ کنز خ 43607 رسول اکرم۔ یہاں پر 23ویں فصل اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اب ہم کتاب کے صفحہ نمبر 2093 پر ہیں، جہاں 24ویں فصل کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس فصل کا عنوان ہے جواب۔ باب نمبر 631 جواب۔ حدیث نمبر 2951۔ جب ایک سوال کے لیے جوابات کی بہتات ہو جائے تو صحیح بات چھپ جایا کرتی ہے۔ شر جیم 19 صفحہ 76، بہ جیم 1 صفحہ 223، نہج حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2952۔ جو شخص ہر سوال کا جواب دے وہ دیوانہ ہے۔ بہ جیم 2 صفحہ 117، میں امام رضا علیہ السلام۔ حدیث 2953۔ بعض اوقات فصیح شخص کے لیے بھی جواب دینا ناممکن ہو جاتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2954۔ جو جواب دینے میں جلدی کرتا ہے وہ صحیح بات نہیں بتا سکتا، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ 2955۔ صحیح جواب فضیلت کی ایک دلیل ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2956۔ تیز مزاجی کو چھوڑو، دلیل پیش کرنے میں غور و فکر سے کام لو، زیادہ بولنے اور غلط بیانی سے بچتے رہو کہ اس طرح لغزشوں سے محفوظ رہو گے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2957۔ جب تم جاہل سے بردباری کا مظاہرہ کرو گے تو گویا اسے وسیع پیمانے پر جواب دے دو گے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2958۔ بہت سی باتیں ایسی بھی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ 2959۔ بہت سے مقام پر خاموشی اختیار کرنا بات کرنے سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2960۔ جب تم بات کرنے پر قدرت رکھتے ہو تو اس وقت سکوت پر غلبہ پانے سے بچو، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ مختصر سی یہ فصل جواب کے عنوان سے یہاں اختتام ہوتی ہے۔ اگلی ہے فصل نمبر 25 جود، اس کا عنوان ہے، کتاب کا صفحہ نمبر ہے 295۔ باب 632 جود یعنی کہ سخاوت۔ حدیث 2961۔ میں اپنے آپ کو اس بات سے بالاتر رکھتا ہوں کہ کسی کو کوئی حاجت درپیش ہو اور میری سخاوت اس کے لیے تہی دامن ہو، اس کی حاجت کو پورا نہ کروں، یا کسی جہالت کا سامنا ہو اور میرا حلم و بردباری اس کے لیے تہی دامن ہو، جہالت کا جواب حلم سے نہ دوں، یا کوئی گناہ ہو اور میری درگزر اس کے لیے تہی دامن ہو، کسی کے گناہ کو معاف نہ کروں، یا کوئی زمانہ میرے زمانے سے زیادہ طولانی ہو، نیکی میں مجھ سے کوئی بڑھ جائے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2962۔ جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اس سے سخاوت کرو، اس سے تمہاری ستائش ہوگی، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2963۔ فقیر کی سخاوت اسے بلند مرتبہ بنا دیتی ہے جبکہ غنی کا بخل اسے ذلیل کر دیتا ہے، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2964۔
انسان کی سخاوت اسے مخالفوں میں بھی محبوب بنا دیتی ہے اور اس کا بخل اسے اپنی اولاد کا مخالف بنا دیتی ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2965، راہ خدا میں سخاوت کیا کرو اور اس کی اطاعت کے سلسلے میں اپنے نفسوں سے جہاد کیا کرو۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2966، سخاوت طبیعت کی شرافت کی دلیل ہوتی ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 421 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2967، جو سخاوت کرتا ہے وہی سرداری پاتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 121 کشف امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 2968، سخاوت عزتوں کی محافظ ہوتی ہے۔ شر جیم 18 صفحہ 31 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2969، سخاوت ہر موجود کی عزت ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 633، اس کا عنوان ہے افضل سخاوت۔ حدیث 2970، افضل سخاوت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اسے خرچ کیا جائے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2971، افضل سخاوت یہ ہے کہ اہل حق کے حقوق ادا کر دیے جائیں۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2972، افضل سخاوت وہ ہوتی ہے جو تنگ دستی میں کی جائے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2973، افضل سخاوت پوری کوشش کو صرف کر دینا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2974، فقیر کی سخاوت ہی افضل سخاوت ہوتی ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2975، مسلسل نیکی کرتے جانا ہی کمال سخاوت ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2976، انتہائی درجے کی سخاوت یہ ہے کہ جو کچھ موجود ہے اسی میں سے خرچ کیا جائے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2977، انتہائی درجے کی سخاوت یہ ہے کہ تم اپنی طرف سے مکمل طور پر کوشش صرف کر دو۔ شاہ صفحہ 158 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2978، حضرت امام حسن علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ سخاوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پوری توانائیاں صرف کر دینا۔ بہ جیم 78 صفحہ 103 فے۔ حدیث 2979، مکمل ترین سخاوت شرافتوں اور بزرگیوں کی بنیاد رکھنا اور قرضوں کی ادائیگی اپنے ذمے لینا ہے۔ شاہ صفحہ 158 حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف، بہار میں نقل کیا گیا ہے کہ سخاوت کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ بہ جیم 77 صفحہ 419 شاہ۔ حدیث 2980، سب سے بڑا سخی وہ ہے جو اسے بھی دے جو اس سے امید نہیں رکھتا۔ بہ جیم 78 صفحہ 121 کشف امام حسین علیہ السلام۔ حدیث 2981، سخی ترین انسان وہ ہے جو راہ خدا میں اپنی جان اور اپنے مال کی سخاوت کرے۔ بہ جیم 100 صفحہ 15 ین رسول اکرم۔ باب نمبر 634، سخاوت کیا ہے؟ حدیث 2982، حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے فرزند جناب حسن علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا سخاوت کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا تنگی اور آسانی کی حالتوں میں خرچ کرنا۔ بہ جیم 71 صفحہ 353 میں۔ حدیث 2983، ایک اور روایت میں ہے حسن علیہ السلام نے فرمایا سائل کے سوال کو پورا کرنا اور جو کچھ موجود ہو اسے خرچ کرنا۔ بہ جیم 71 صفحہ 353 مع۔
باب نمبر 635 سخی انسان۔ حدیث نمبر 2984 کوئی سخی اس وقت تک سخی نہیں بن سکتا جب تک اس میں 3 باتیں نہ ہوں۔ 1 وہ تنگی اور آسانی دونوں حالتوں میں اپنے مال کی سخاوت کرے۔ 2 مستحق افراد پر اپنا مال خرچ کرے۔ 3 اور یہ سمجھے کہ جس نے اس سے جو کچھ لیا ہے وہ اس شکرانے میں ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا ہے، اور یہ عطا اس کی ادائیگی سے زیادہ ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 231 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2985 سخی سردار وہ ہوتا ہے جو حقوق اللہ کو برموقع ادا کرے۔ وہ شخص سخی نہیں ہوتا جو مال کو ناجائز طریقوں سے حاصل کرے اور پھر ناجائز مقامات پر خرچ کرے۔ بہ جیم 78 صفحہ 267 امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2986 خداوند عالم اس سخی کو دوست رکھتا ہے جو اس کے حق میں سخاوت کرتا ہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 139 رسول اکرم۔ حدیث نمبر 2987 سخی انسان کی دنیا میں تعریف کی جاتی ہے اور وہ آخرت میں سعادت مند ہوتا ہے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2988 سخی وہ ہوتا ہے جو ہر اس چیز کو راہ خدا میں خرچ کر دے جو اس نے اپنے لیے چھپا رکھی ہوتی ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 91۔ حدیث 2989 حضرت ابو الحسن علیہ السلام طواف میں مشغول تھے کہ ایک شخص نے ان سے پوچھا، آپ سخی کے بارے میں مجھے بتائیں۔ امام نے فرمایا، تمہاری بات کے 2 پہلو ہیں۔ اگر تم مخلوق میں سخی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سخی وہ ہوتا ہے جو خدا کے فرائض کو ادا کرے، اور بخیل وہ ہوتا ہے جو خدائی فرائض کو ادا نہ کرے۔ اگر تم خالق کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو وہ ایسا سخی ہے کہ اگر عطا کرے تو بھی سخی ہے، اور اگر روک لے تو بھی وہ سخی ہے، کیونکہ اگر وہ بندے کو عطا کرے گا تو وہی کچھ جو اس کا نہیں ہے، اور اگر اس سے روک لے گا تو بھی وہی کچھ جو اس کا نہیں ہے۔ بہ جیم 71 صفحہ 351 نون میں۔ حدیث 2990 لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ سخی جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، دوسرا وہ جس کے پاس کچھ ہوتا ہے تو عطا نہیں کرتا۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 636 سخاوت کی کانیں تلاش کرو۔ حدیث 2991 اگر تم سخاوت کے طلبگار ہو تو تمہیں سخاوت کی کانیں تلاش کرنا ہوں گی، کیونکہ سخاوت کی کانیں ہوتی ہیں، ان کانوں کی جڑیں ہوتی ہیں، ان جڑوں کی شاخیں ہوتی ہیں، ان شاخوں کے پھل ہوتے ہیں، پھلوں کو شاخوں سے لیا جاتا ہے، شاخیں جڑوں سے پھوٹتی ہیں، اور جڑیں پاکیزہ کانوں ہی میں نشو و نما پاتی ہیں۔ بہ جیم 78 صفحہ 203 کشف صفحہ 204 قاف امام جعفر صادق علیہ السلام۔ باب نمبر 637 حدیث نمبر 2992 سخاوت میم جو اچھی طرح روکنا نہیں جانتا وہ اچھی طرح دینا بھی نہیں جانتا۔ بہ جیم 78 صفحہ 380 علا امام حسن عسکری علیہ السلام۔ حدیث 2993 مسلمانوں کے مال سے حکمرانوں کی سخاوت ظلم اور غداری ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2994 وعدہ سخاوت کے لیے بیماری ہے اور اس کا پورا کرنا اس کی دوا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 113 امام حسن علیہ السلام۔ حدیث 2995 3 چیزوں کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں: 1 سخی کے لیے 1 مرتبہ لغزش، 2 تلوار کے لیے 1 مرتبہ اچٹ جانا، اور 3 حلیم اور بردبار کے لیے 1 مرتبہ پھسلنا۔ بہ جیم 78 صفحہ 230 امام جعفر صادق علیہ السلام۔
حدیث نمبر 2996۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں جب دنیا تم پر سخاوت کرے تو تم بھی اس کے ہاتھ سے چلے جانے سے پہلے اس کے ذریعے سخاوت کرو، کیونکہ جب دنیا کا رخ تمہاری طرف ہو تو اس سے سخاوت ختم نہیں کر سکتی، اور جب وہ منہ پھیر لے تو بخل اسے بچا نہیں سکتا۔ بہ جیم 44 صفحہ 191 کو۔ حدیث 2997۔ حقیقی معنوں میں سخاوت یہ ہے کہ انجام کا خیال کیے بغیر خوف اور امید سے بے نیاز ہو کر سخاوت کی جائے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ اس فصل کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔